بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت اشتعال انگیزی کا الزام لگا کر پاکستان پر چڑھائی کر سکتا ہے، امریکی رپورٹ۔ وزیر اعظم کے معائنے کے لیے ماہرین نفسیات کا پینل بنایا جائے، احسن اقبال۔ پنجاب میں مافیا سے مقابلہ تھا اس لیے سندھ پر توجہ نہیں دے سکا، وزیر اعظم عمران خان۔ بھارت میں ایک دن میں نئے کرونا کیسز کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ گیم کال آف ڈیوٹی نے $2 ملین کی چیمپئن شپ کا اعلان کر دیا۔ عورت مارچ اسلام آباد کے منتظمین کے خلاف توہین رسالت کا مقدمہ درج۔ فرانس کی اپنے شہریوں اور اداروں کو پاکستان سے فوری نکل جانے کی ہدایت۔ سلمان خان کا شاہ رخ خان کی فلم پٹھان کا معاوضہ لینے سے انکار۔ دبئی 2023 میں روبوٹ ٹیکسیاں متعارف کروائے گا۔ انوکھی اینڈرائیڈ ایپلیکیشن جو آپ کو سر اٹھانے پر مجبور کر دے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم پاکستان پر اشتعال انگیزی کا جھوٹا الزام لگا کر پاکستان کے خلاف کوئی الٹی سیدھی حرکت کر سکتے ہیں۔ امریکہ کی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس نے کانگریس کو خطرے کے جائزے کی سالانہ رپورٹ 2021 ارسال کی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مقبوضہ وادی کے معاملے پر کشیدگی میں اضافے کا خطرہ تاحال موجود ہے، تاہم اس برس بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک عمومی لڑائی کا قطعی امکان نہیں ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اس سے قبل امریکی کانگریس کو جاری کی گئی ایک انٹیلیجنس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 5 برسوں میں لڑائی ہونے کا امکان موجود ہے۔ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ میں امریکی مفادات کے لیے بالترتیب چائنا، روس اور ایران کو خطرہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ رپورٹ میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان اس برس امن معاہدے کے امکانات کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ رپورٹ سالانہ کی بنیاد پر امریکی کانگریس کو پیش کی جاتی ہے، جس میں امریکی مفادات کو درپیش خطرات اور دنیا میں ممکنہ لڑائیوں سے متعلق جائزہ شامل ہوتا ہے، تاکہ پالیسی سازی میں کام آ سکے۔ پالیسی سازی میں کیا یہ کہیں کہ اسلحہ بیچنے کے کام آ سکے۔ احسن اقبال نے مطالبہ کیا ہے کہ ماہرین نفسیات کا پینل تشکیل دے کر سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران خان کا نفسیاتی معائنہ کیا جائے۔ احسن اقبال نے کہا کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال ایسی ہے کہ سوشل میڈیا بند کرنا پڑا۔ ایسے میں حکومت کی ترجیح ذاتی امرہ میں شریف خاندان کے گھر مسمار کرنا ہے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے نفسیاتی معائنے کی ضرورت ہے، وہ اس عہدے کے لیے انفٹ ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور ماہرین نفسیات کا پینل تشکیل دیا جائے جو سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران خان کا نفسیاتی معائنہ کر سکے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ کیونکہ ان کی انا، حسد اور نفسیاتی کیفیت ملک کو تباہ کر رہی ہے۔ دوستو، اس بندے سے کوئی پوچھے جس کا نام احسن اقبال ہے کہ جو تمہارے اندر پاکستان کی بجائے شریف خاندان کی غلامی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اس کا علاج کون کرے؟ پہلے اپنا علاج کروا کے پاکستانی تو بن جا۔ پوری زندگی دوستو یہ بندہ پوجا پاکستان کی بجائے شریفستان کی کرتا رہا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ملک کے حالات بہتر کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سکھر میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ جب سے وزیر اعظم بنا ہوں اندرون سندھ آنے کا موقع نہیں ملا۔ سندھ کے کئی علاقے ترقی کے لحاظ سے بہت پیچھے ہیں۔ اندرون سندھ پاکستان کا سب سے غریب ترین علاقہ ہے۔ سندھ کے گاؤں آگے جانے کی بجائے پیچھے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں مافیا کے ساتھ مقابلہ ہے، اس لیے سندھ میں وقت نہیں گزار سکا۔ بلوچستان میں بھی بہت غربت دیکھی، ہم نے 35,000 ارب روپے قرضہ واپس کیا۔ ماضی کی حکومت نے 20 ارب روپے کا قرضہ واپس کیا۔
جو قرضہ ہم نے اتارا اگر ہم اپنی عوام پر لگاتے تو ملک 2.5 سالوں میں کہاں سے کہاں چلا جاتا۔ بھارت میں مذہبی تہوار، کمبھ میلے اور الیکشن سرگرمیوں کے دوران کورونا SOPs کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، جس کے باعث ایک دن میں نئے کیسز کی تعداد 2,17,353 ہو گئی۔ کورونا ویکسینیشن مہم کے باوجود گزشتہ 9 دنوں میں 8 بار ایک دن میں نئے کورونا کیسز کا ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ 24 گھنٹوں میں 2,17,353 نئے کیسز سامنے آنے پر گزشتہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ روزانہ کی بنیاد پر کورونا کیسز میں ہوشربا اضافے کی ایک وجہ اتراکھنڈ میں مذہبی تہوار کمبھ میلے کا انعقاد بھی ہے، جس میں 25 لاکھ سے زائد افراد کورونا احتیاطوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے گنگا میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں۔ دوسری وجہ بنگال میں الیکشن کی سرگرمیاں بھی ہیں، جس کے تحت ریلیاں اور جلسے منعقد ہو رہے ہیں، جس میں سماجی فاصلوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ پاکستان کی طرح بھارت میں بھی کورونا کی برطانیہ اور جنوبی افریقہ میں سامنے آنے والی نئی قسم تیزی سے پھیل رہی ہے، جو زیادہ متعدی اور خطرناک بھی ہے۔ کمپیوٹر اور موبائل کی دنیا کے مشہور ترین گیم کال آف ڈیوٹی نے $2 ملین کی ورلڈ چیمپئن شپ کے دوسرے سیزن کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سال 3 جون سے شروع ہونے والی کال آف ڈیوٹی موبائل ورلڈ چیمپئن شپ اسپانسر سونی نے کی ہے۔ اس مقابلے میں فاتحہ قرار پانے والی ٹیموں کے لیے اسی عالمی مقابلے میں $20 لاکھ کے انعامات رکھے گئے ہیں۔ چیمپئن شپ میں حصہ لینے والے کھلاڑی کی عمر کم از کم 18 سال یا اس سے زائد ہونی چاہیے۔ کھلاڑی کال آف ڈیوٹی کو چلانے والے کسی بھی موبائل فون کے ساتھ مقابلے میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس ٹورنامنٹ کے ابتدائی مرحلے میں اہل کھلاڑی اکیلے یا کسی ٹیم کا حصہ بن کر پہلے 4 ہفتے تک حصہ لے سکتے ہیں۔ ٹورنامنٹ کے دوسرے مرحلے میں داخل ہونے کے لیے کھلاڑی کے پاس مجموعی طور پر 60 پوائنٹس کا ہونا ضروری ہے۔ ٹورنامنٹ کے لیے دوسرے مرحلے میں داخل ہونے کے لیے کھلاڑی کے پاس مجموعی طور پر 60 پوائنٹس کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرے مرحلے میں کامیاب ہونے والی 250 سرفہرست ٹیموں کو تیسرے مرحلے میں بھیجا جائے گا، جسے ریجنل کوالیفائرز راؤنڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اس سے اگلے مرحلے میں جانے کے لیے کھلاڑی کو 30 میچز جیتنا لازمی ہے۔ پشاور میں پولیس نے عورت مارچ منتظمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مدعی نے موقف اختیار کیا ہے کہ 8 مارچ کو اسلام آباد میں عورت مارچ کیا گیا، جس میں نازیبا الفاظ بولے گئے۔ منتظمین کی سرپرستی میں فحاشی، غیر اسلامی پوسٹر کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی اور نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے، جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ تعزیرات پاکستان کی آئینی شق 295C کے تحت سنگین گستاخی کی سزا موت مقرر کی گئی ہے، اور 295A میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کو جذباتی اذیت پہنچانے کی سزا 10 سال تک ہے۔ فرانس نے اپنے شہریوں اور اداروں کو پاکستان سے فوری نکل جانے کی ہدایت کر دی ہے۔ فرانسیسی سفارتخانے کی جانب سے پاکستان میں مقیم شہریوں کو خصوصی ای میل بھیجی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں فرانسیسی مفادات کو شدید خطرات لاحق ہیں، جس کے باعث فرانسیسی شہری اور کمپنیوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ دیں۔ پاکستان سے جانے والے فرانسیسی شہریوں کو کمرشل ایئر لائنز کے ذریعے ملک سے باہر لے جایا جائے گا۔ چند ماہ قبل فرانسیسی میگزین نے گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے۔ اس اقدام پر دنیا بھر میں امت مسلمہ نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ فرانسیسی صدر میکرون نے میگزین کی حمایت میں بیان دے کر اس غم و غصے کو مزید ہوا دی تھی۔ پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان نے شدید احتجاج کیا تھا، جس پر حکومت نے تحریک سے ایک تحریری معاہدہ کیا تھا، جس کے تحت فرانسیسی سفیر کی ملک سے بے دخلی کا معاملہ پارلیمنٹ میں لایا جانا تھا۔
اس سلسلے میں تحریک لبیک پاکستان کے موجودہ سربراہ سعد رضوی نے 20 اپریل تک معاہدے پر عمل نہ کرنے کی صورت میں اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان بھی کر رکھا تھا۔ معاہدے کی تاریخ ختم ہونے سے قبل ہی سعد رضوی کو حکومت نے گرفتار کر لیا، جس پر ٹی ایل پی کے کارکنوں نے لاہور، اسلام آباد اور کراچی سمیت ملک بھر میں اہم سڑکیں بند کر کے دھرنے دے دیے تھے۔ اس دوران کئی مقامات پر پرتشدد واقعات بھی ہوئے۔ کارکنوں کو منتشر کرنے کی کوششوں کے دوران تصادم میں جہاں 300 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے، وہیں 2 پولیس اہلکاروں سمیت کئی افراد جان سے بھی گئے۔ سلمان خان نے شاہ رخ خان کی فلم پٹھان میں کردار ادا کرنے کا معاوضہ لینے سے انکار کر دیا۔ بالی ووڈ کے سلطان سلمان خان، جو انڈسٹری میں بھائی کے نام سے شہرت رکھتے ہیں، انہوں نے صرف بڑے پردے پر ہی نہیں بلکہ حقیقی زندگی میں بھی بھائی ہونے کا ثبوت دے دیا۔ یش راج بینرز تلے بننے والی شاہ رخ خان کی فلم پٹھان میں سلمان خان نے جو کردار ادا کیا، اس کے لیے فلم ساز آدتیہ چوپڑا نے سلمان خان کو بھاری معاوضہ دینے کا فیصلہ کیا۔ فلم پٹھان کے لیے سلمان خان نے جب اپنے حصے کی شوٹنگ مکمل کر لی تو فلم ساز آدتیہ چوپڑا سلمان خان کے پاس گئے تاکہ انہیں معاوضہ ادا کر سکیں۔ تاہم دبنگ اداکار نے شوٹنگ کا معاوضہ لینے سے انکار کر دیا۔ آدتیہ چوپڑا نے سلمان خان کو بہت منانے کی کوشش کی، تاہم بالی ووڈ سلطان نے جواب دیا کہ شاہ رخ خان میرے بھائی جیسا ہے، میں اپنے بھائی سے پیسے کیسے لے سکتا ہوں، میں اس کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ دوسری جانب بالی ووڈ رومانس کنگ اداکار شاہ رخ خان کو جب تمام صورتحال سے متعلق بتایا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی تو پھر بھائی ہے۔ 2023 سے دبئی میں روبوٹ ٹیکسیاں چلائی جائیں گی۔ یہ خود کار ٹیکسیاں کروز نامی کمپنی تیار کرے گی، جس کی پشت پر ہونڈا اور جنرل موٹر جیسے ادارے شامل ہیں۔ توقع ہے کہ 2023 کے 2 سال کے دوران دبئی کی سڑکوں پر اولین خود کار ٹیکسیاں دوڑیں گی۔ اگرچہ اس کے لیے حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن واضح طور پر 2023 میں اس کا آغاز ہوگا۔ یہ ایک طرح کی ٹیکسی سروس ہوگی جس میں سواریاں کسی شٹل گاڑی کی طرح بیٹھ سکیں گی۔ ہر کار میں اسٹیئرنگ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی پیڈل۔ 2030 تک ایسی 4000 ٹیکسیاں پورے دبئی میں دوڑ رہی ہوں گی۔ روبوٹ ٹیکسیوں میں حفاظتی اقدامات متعارف کروائے جائیں گے اور ہر چکر کے بعد گاڑی کو سینیٹائزر کیا جائے گا۔ حکومت نے 2030 تک 20% سواریوں کو خود کار بنانے کا منصوبہ تیار کیا ہے، ان میں ڈرون سواریاں بھی شامل ہیں۔ لیکن اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ خود کار ٹیکسیاں پیٹرول سے چلیں گی یا بجلی کے ذریعے دوڑیں گی۔ سمارٹ فون ایسی جادو کی پڑیا ہے کہ اسے استعمال کرتے ہوئے انسان دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے، لیکن انسان کبھی کبھی کسی حادثے کا پیش خیمہ بھی بن جاتا ہے۔ دنیا بھر میں متعدد افراد سمارٹ فون پر مصروف رہتے ہوئے اکثر اور بیشتر کبھی کسی گاڑی سے ٹکرا جاتے ہیں تو کبھی کبھی دیوار یا کھمبے سے۔ سمارٹ فون کے ایسے ہی شیدائیوں کے لیے ایک ایسی ایپلیکیشن بنائی گئی ہے جو چلتے ہوئے موبائل فون پر نظر جمائے رکھنے کے عادی افراد کو سر اٹھانے پر مجبور کر دے۔ XDA ڈیولپر کی جانب سے بنائی گئی اس ایپلیکیشن ہینڈز اپ کو گوگل پلے اسٹور سے مفت میں انسٹال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ چلتے وقت اس ایپ کو استعمال کر رہے ہیں تو فوراً آپ کی موبائل سکرین پر ایک نوٹیفیکیشن ظاہر ہوگا جس میں آپ کو مختلف پیغامات دیے جائیں گے، جیسا کہ محتاط رہیے، سامنے دیکھیں وغیرہ وغیرہ۔ اس ایپلیکیشن کے ڈیولپر کے مطابق اس ایپ کو فون کی سیٹنگ میں جا کر سوئچ آن اور سوئچ آف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح صارف اپنی مرضی کے مطابق نوٹیفیکیشن کو بند یا اس کے ظاہر ہونے کا وقت بھی مقرر کر سکتا ہے۔ فی الحال اس ایپلیکیشن سے اینڈرائیڈ موبائل فون صارفین ہی مستفید ہو سکتے ہیں، آئی فون والے نہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔